قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في ديني اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب آپ دیکھیے سبحان اللہ، اتنا بڑا لشکر، 10,000 کا لشکر، پورا مکہ کے ہر اطراف سے، پورے طرف سے، ایوری سائڈ سے مسلمانوں کا لشکر انٹر ہو رہا ہے، اور انٹر ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کعبے کے صفا پہاڑی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آ کر مجھ سے ملنا. اب اس کے بعد کیا ہوا، ادھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑ دیا اور ایک خیمہ نصب کیا جس میں ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قیام کیا. یعنی کہ 2 ازواج مطہرات اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو تھے ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ان کو وہاں پر ایک خیمہ لگا کر ان کو وہاں قیام کیا گیا اور وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تھوڑی دیر استراحت فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر وہاں پر ریسٹ کرے، اسٹے کرے اس خیمے میں، پھر آگے بڑھے. اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور باتیں کر رہے تھے. اور جس سوچئے نا آپ کہ کیا باتیں کر رہے تھے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ دونوں تھے جو ہجرت کرے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ سوچے نا، امیجن کریے کچھ 8 سال پہلے یہ لوگ کس حالت میں مکے کو چھوڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم تھے، غمزدہ تھے، اور کس طرح سے غار ثور میں 3 راتیں ان لوگوں نے گزاری وہاں پر، اور کس طرح سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے جب بالکل کفار بالکل غار کے قریب آ گئے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں فرمایا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہیں. یہ بولے. اب یہ دونوں باتیں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کر رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلوم میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے. یہاں مسجد حرام سے روکا گیا تھا 8 سال. دیکھیے 7th ایئر میں تو عمر قضا کرے تبھی بھی کفار کے انڈر میں تھا یہ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے ہیں، اور جب داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ، اور ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ کو کھلم کھلا اللہ نے فتح قرار دیا. اور دیکھیے سبحان اللہ 2 سال within 2 years اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے فاتح، ایز اے سکسیسفل یہاں پر جو ہے نا انٹر کیا. سبحان اللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلوم میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے. اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتنی جھکی ہوئی تھی. اب دیکھیں لیڈرز رہتے، کوئی چیز فتح ہوئی تو کیسا اپنے آپ پر زام سینہ پھول جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن جھکائے اور اللہ ہی کی تعریف کرتے ہوئے سبحان اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے مسجد حرام میں داخل ہوئے. کتنا مہاجرین اور انصار کے جلوم میں کیسا یہ تھا ہوگا. سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور کتنا اعلیٰ کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ بالکل اپنی گردن جھکائے ہوئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جو ہے نا اونٹنی کو لگ گئی، یعنی اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن کو جھکایا. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیے. پہلے کیا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حجر اسود کو چومے، ٹھیک ہے، کس کرے، پھر اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں نہ تھے، ٹھیک ہے، عمرے کی نیت سے نہیں آئے تھے، لاسٹ ایئر ہو چکا تھا 7th ہجری میں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، ایز اے فاتح انٹر ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پہلا کام جو کرے وہ
حجر اسود کو چومے اور اس کے بعد جو ہے نا بیت اللہ کا طواف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں نہ تھے. اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے. اللہ اکبر کبیرہ. 360 بت موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی انہیں کچو لگاتے، یعنی انہیں مارتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. سورۃ الاسراء آیت نمبر 81. حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے والا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنی لکڑی سے بتوں کو گراتے جاتے تھے. پورے کعبے کے اطراف میں 360 بتیں تھے اور سب کو گراتے جا رہے تھے ایک ایک بت کو. سوچئے کیا منظر تھا ہوگا. اور اس غزوے پر آسمان والوں نے خوشیاں منائی اور کیسا یہ معاملہ تھا ہوگا، وہ دن کیسا تھا ہوگا جو یہ جو ہے نا سبحان اللہ مکے کو بتوں سے پاک کیا گیا. اللہ کے گھر کو، اللہ کے یہ جو اللہ کا شہر ہے اس کو بتوں سے، شرک سے، بدعتوں سے پاک کیا گیا. اور سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارتے جا رہے تھے، بتوں کو گراتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے جاء الحق وزاهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے والا ہی ہے، یعنی باطل کو ختم ہو کے رہنا ہی ہے. جاء الحق وما يبدع الباطل وما يعيد. اور حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی. یہ سورۃ السبا آیت نمبر 49 ہے. اب آپ یہاں پر دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، ٹھیک ہے، عمرہ خدا جو ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کے ساتھ ہی کرے، کیونکہ جب تک وہ مغلوب نہیں ہوئے تھے مشرکان مکہ، ان کے انڈر میں تھا تو وہاں پر کچھ نہیں کہا گیا. اپنی ایمان کی برابر اس کا یقین تھا دل میں، اور سبحان اللہ انہی بتوں کے ساتھ وہ عمرہ ہوا، طواف بھی ہوا. اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ جو مکمل کیا انہی بتوں کے ساتھ، اس وقت نہیں توڑا گیا تھا کیونکہ وہ رائٹ ٹائم نہیں تھا. وہاں پر حکمت یہی تھی کہ اپنا عمرہ کریں اور چلے جائیں کیونکہ صلح تھا. اب یہاں پر جب فتح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا وہ حجر اسود کو چوما اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کو لکڑی سے اپنے مارتے اور گراتے جا رہے تھے. اور یہ کتنی پیاری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی. خلاص ختم ہو گیا. اب سب جتنے باطل چیزیں تھے وہ سب ختم ہو گئے. اس ضرب سے بت اپنے چہروں کے بل گرتے جاتے. جسٹ امیجن وہ بتیں جو کھڑے ہوئے تھے جس کے پاس یہ مشرکان مکہ سجدہ وغیرہ کرتے تھے وہ گرتے چلے جاتے تھے. سبحان اللہ کتنا یہ ایموشنل سین تھا ہوگا، کیسا یہ تھا ہوگا. اس کی خاطر ان لوگوں نے کتنی تکلیفیں پہنچائی تھی مسلمانوں کو. ایک اللہ کی عبادت کی طرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے مگر ان لوگ مان کر نہیں دیے، اپنی ہٹ دھرمی میں رہے. کتنے دن چلی ان کی ضد، کتنے دن یہ لوگ غالب آ گئے. سبحان اللہ فائنلی حق آ گیا. اور جب حق آ گیا باطل کو تو ختم ہونا ہی ہے. باطل ایسا ختم ہوا کہ یہ بت اپنے چہرے کے بل گرتے جا رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں تک کسی کو کچھ شیئر کرنا ہے تو بولیے. کعبے کی تطہیر یعنی کعبے کو پاک کیا گیا. کعبے کے اندر کا کیا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہو گئے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی کنجی لی اور اسے کھولنے کا حکم دیا. پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑا دیا اور جو تصویریں تھیں انہیں مٹوا دیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرے. طواف سے جب فارغ ہوئے تو عثمان بن طلحہ یہ کون تھے؟ یہ کعبے کے کلید بردار تھے. کلید بردار کہتے ہیں کعبے کی کنجیاں جس کے پاس ہوتے، کعبے کے کیز کے جس کے پاس ہوتے وہ ان کو ہم کلید بردار کہتے ہیں. تو یہ عثمان بن طلحہ تھے. ٹھیک ہے. اچھا ایموشنل اور انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے، بہرحال ہم پڑھیں گے. تو ہوا یہ کہ عثمان بن طلحہ کیا کرے، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے لشکر سے انٹر ہوئے کعبہ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، کعبے کا ڈور بند تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چابی منگوائے تو یہ عثمان بن طلحہ کے پاس تھے. عثمان بن طلحہ جا کر کعبے کے چھت پر چھپ گئے، نہیں دیتے بول کر کیز.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجایا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر وہ چابی لے کر آؤ عثمان کے پاس سے. تو عثمان بن طلحہ جا کر جو ہے نا اوپر چھپ گئے کعبے کے چھت پر. اور پھر کیا کرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے عثمان بن طلحہ کو بولے کہ عثمان نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں, مجھے کعبے کی چابی دو. تو عثمان بن طلحہ بولتے کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا تو ڈیفینیٹلی میں جب ہی دے دیتا تھا کیز, میں نہیں مانتا اور میں آپ لوگوں کو کیز نہیں دینے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے, چھین لیتے ان کے پاس سے, سنیچ کر لیتے, لے کے چھین کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر جاتے اور جا کر پھر بہرحال جو بت تھے وہاں پر ان کو نکلواتے, اور جو تصویریں لٹکائے تھے, کیا ہر قسم کی شرکیہ چیزیں لگے ہوئے تھے وہاں پر, تصویریں وغیرہ, اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹا دیتے. ٹھیک ہے. بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا. پھر دروازے کے مقابل کے دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے, اپنے بائیں 1 ستون اور دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی. پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر و توحید کے کلمات کہے. ٹھیک ہے. اب یہ چابی لالی گئی, عثمان بن طلحہ سے کھینچ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو کھولے اور پھر اندر گئے. اندر جا کر وہاں پر بھی کچھ بتیں تھے, بتوں کو باہر پھینکا گیا, اور پھر تصویریں تھیں, پورے تصویروں کو مٹایا گیا. ٹھیک ہے. جو بھی تصویریں تھیں ان کو مٹایا گیا. اور کون گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ پورا لشکر اندر نہیں گیا بھائی, بڑے بڑے صحابہ سب چل رہے, دروازہ کھلا, چلو اب یہ تو فتح کا دن ہے, اب ہم بھی جائیں گے اندر, بول کر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسامہ بن زید, اسامہ بن زید کس کے بیٹے ہیں, کو لے کر گئے اندر, اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی تینوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت بلال اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا, دروازے کے مقابل کے دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ, دروازے کے مقابل میں یعنی دروازے کے بالکل اپوزٹ جو دیوار ہے اس کے مقابل کے دیوار سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. 3 ہاتھ کے فاصلے میں, بالکل دروازے کے اپوزٹ, دروازہ بند کرے, دروازے کے اپوزٹ سائڈ 3 ہاتھ کے فاصلے میں, دروازے سے لے کر دیوار میں 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا, وہ دروازے کے وہاں پر ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہاں پر اپنے بائیں 1 ستون, ٹھیک ہے, رائٹ سائڈ 1 پلر تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بائیں 1 ستون, لیفٹ سائڈ 1 پلر تھا, اور دائیں 2 پلرز تھے. ٹھیک ہے. یعنی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے انٹر ہوئے کعبہ میں, دروازہ بند کرے, دروازے کے اپوزٹ کی دیوار کی طرف گئے, اور وہاں پر ایسی جگہ ٹھہرے جو 3 ہاتھ کے فاصلے پر تھے, 3 ہاتھ کے ڈسٹینس کے پاس وہ جگہ پر ٹھہرے, اور جو ہے نا لیفٹ سائڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 پلر تھا, اور رائٹ سائڈ 2 پلرز تھے, اور پیچھے کی طرف 3 ستون تھے, 3 پلرز کو پیچھے چھوڑے اور 2 رکعت نماز پڑھی. ٹھیک ہے. کعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. اب یہاں نماز پڑھ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, نماز پڑھے, تو یہ یہاں پر ہوا, ہم پڑھے کعبے کے جو کلید بردار تھے عثمان بن طلحہ سے کیس چھین کر لے کر آئے, تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جو ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 58, جو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں جو جس کے پاس ہے اس کو ہینڈ اوور کر دو. تو سبحان اللہ, یہاں پر دیکھیے آپ آیت نمبر 58 سورۃ النساء کی, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. سبحان اللہ, اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ امانتیں جس کی ہے اس کی امانتیں واپس کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر و توحید کے کلمات کہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کعبے کے اندر گھومے پورا, اور تکبیر کرے. تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور توحید,
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا. قریش مسجد حرام میں صفیں لگائے کچا کچ بھرے تھے. سبحان اللہ. اب دیکھنا چاہ رہے تھے سب لوگ پورے. بولا گیا تھا کہ جو بھی مسجد حرام میں داخل ہو گیا اس کے لیے امان ہے. اب یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے مسلمانوں کا لشکر ہوا، پورا مسلمانوں کا لشکر مسجد حرام کے پاس، سب ہے مہاجرین اور انصار کا لشکر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر باہر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو مسجد حرام پورا کچا کچ بھرا ہوا تھا لوگوں سے، یعنی اتنے لوگ زیادہ تھے. جی چھوٹا تو نہیں تھا، بالکل کھلا تھا صحن. ٹھیک ہے، آج ہمارے پاس وہ نیچے وہ سب بنا ہوا ہے نا، مگر وہاں پر تو بالکل کھلا تھا. ٹھیک ہے، اس دور میں کچھ بھی نہیں تھا، بالکل کھلا تھا اور پورے اطراف میں لوگ بھرے ہوئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا اور جس میں اسلام کی بہت سے احکام بیان کیے، امور جاہلیت کو ساقط کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا. پھر فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو انہوں نے کہا، اچھا کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں، یعنی کریم ابن کریم ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی دے دی، کسی کو یہ نہیں کہا کہ اب تم کو پکڑا جائے گا. پھر نیچے تشریف لا کر مسجد حرام میں بیٹھے کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کی اور فرمایا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو. تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ کعبے میں آیت آئی تھی کہ سورۃ النساء آیت نمبر 58 جو آپ کے سامنے ابھی میں تلاوت کری، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل کو عطا کر دو. اور اس موقع پر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آ کر بولتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے بنو ہاشم میں یہ ہے کہ حاجیوں کی یہ لوگ جو ہے نا خدمت کرتے تھے، اور تھا بھی. ٹھیک ہے، عبد المطلب بھی حاجیوں کی بہت خدمت کرتے تھے اور ان کے پاس ہی تھا یہ چیزیں. تو آپ کیوں نہ آپ یہ کنجی ہم کو ہینڈ دے دیں. ادھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے عثمان بن طلحہ کو. اور کیسا ہوا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے، پہلے تو چھین کر لے کر آتے، اب جاتے اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر جو ہے نا بولتے کہ اب معافی مانگتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بولتے جس طرح سے میں آپ کے پاس سے چھین کر لے کر گیا میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ ہے کنجی جو ہے نا دینے کے لیے بلا رہے ہیں. تو وہ ایک دم پریشان ہوتے، عثمان بن طلحہ ایک دم سرپرائز ہو جاتے، ابھی تو کچھ دیر پہلے تو آپ میرے پاس سے آ کر ایسا چھین کر لے کر گئے، میرے پاس سے یہ بول کر لے کر گئے کہ چھین کر لے کر گئے، ایسا عمل کرے، اب کیا ہوا اچانک؟ تو وہ بولتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واللہ اے عثمان، اللہ نے تمہارے لیے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے کہ وہ امانتیں جو ہیں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تاکیدی انسٹرکشن دیا اللہ نے کہ امانتیں ان کے اہل کو واپس کر دو. تب وہ بولتے، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. اس وقت عثمان بن طلحہ بولتے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اب تک نہیں مان رہے تھے، اور سبحان اللہ یہ عمل کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنجی ان کو ہینڈ اوور کرتے، حالانکہ ادھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ مانگ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہینڈ اوور کرتے اور بولتے کہ یہ رکھ لو ہمیشہ کے لیے، اور تم سے وہی لوگ چھینیں گے جو ظالم ہوں گے. اور آج بھی ٹل دس ڈیٹ جو ہے نا ان کے پاس انہی کی نسل عثمان بن طلحہ
اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کی قدر ہے کہ آج بھی سبحان اللہ انہی کی نسل میں یہ ہے۔ سعودی گورنمنٹ کے آپ اگر کبھی جائیں گے، کعبہ کا ڈور کھولنا ہوگا تو سعودی گورنمنٹ کا یہاں کا کنگ بھی ان سے پرمیشن لیتا اور وہی لوگ آ کر کھولتے، اور اتنی سیکیورٹی سعودی گورنمنٹ ان کو عطا کرتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ ہے اللہ کی قدر، یہ ہے اللہ کا فیصلہ جو آج تک بھی سبحان اللہ یہ انہی کے پاس ہے۔ کتنا بڑا اس سے ہم کو سمجھ میں آتا نا کہ کیسا عثمان بن طلحہ سے جو ہے نا وہ نہیں دینا چاہ رہے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھینتے، پھر معافی مانگتے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر چچا مانگنے چاہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں دے کر عثمان بن طلحہ کو واپس کرتے اور بولتے کہ تم سے وہی لوگ لیں گے۔ اور ہم اس کا آج تک بھی دیکھ رہے ہیں، 1400 سال پہلے ہوا یہ، اور آج بھی انہی کی نسل میں ہے، عثمان بن طلحہ کی نسل سے، ان کی پروجنی سے ہی وہ یہ سسٹم چلا رہا۔ آج بھی اگر کنگ کو انٹر ہونا ہے، کسی وجہ سے اگر دروازہ کھولنا پڑا تو ان کے پاس یہ لوگ ہی کلید بردار ہے، ان کو بلایا جاتا اور وہ بھی ٹائٹ سیکیورٹی میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کتنا سچا کلام ہے، کتنا یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قدر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا بہترین فیصلہ اللہ نے نازل فرمایا، اور یہ آج بھی قائم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جی، کسی کو کچھ کہنا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ تم کیا سوچتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ اب تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قابو میں دے دیا تھا، تمام مکے والوں کو، اور پورے کچا کچ بڑے بھرے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم ابن کریم ہیں، سبحان اللہ، اور آپ کریم ابن کریم ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصریب علیکم اليوم، کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، اذهبوا فانتم الطلقاء، تم سب کے لیے آزادی ہے، تم سب کو معاف کر دیا گیا۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا لا تثریب علیکم اليوم، جو یوسف علیہ السلام نے بھی حالانکہ اپنے بھائیوں سے اتنے پرابلمس ہوئے، اتنے بڑے بڑے تکلیفیں جھیلی، مگر سب کو معاف کر دیا، اور یہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے تکلیفیں، اتنے ہر چیزیں کیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو یہ عفو اور درگزر کا معاملہ ہم کو سیرت میں ہمیشہ ملتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو نہیں معاف کرتے، جو غزوہ احد میں مین ریزن تھے اتنا بڑا نقصان ہونے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو نہیں معاف کرتے، اور اتنے جو وہ سب چیزیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل لیول پر اگر ہم دیکھیں کتنا نہیں ستایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صادق اور امین کے لقب دینے کے بعد، حالانکہ دیا گیا تھا یہ لوگوں کی طرف سے، مگر ان لوگوں نے پھر شاعر کہا، کذاب کہا، مجنون کہا، سبحان اللہ، جادوگر کہہ کر، جس کا پورا قرآن میں بھی ان لوگوں کے ورڈز اللہ نے ریکارڈ کیے ہیں کہ یہ لوگ اتنے سچے کلام کو جادوگر کا کلام کہتے ہیں، یہ لوگ شاعری کہتے ہیں، اللہ نے ریکارڈ کیا، بلکہ یہ تو یہ قرآن ہے، یہ فیصلہ کن کا کلام ہے، یہ کوئی مذاق کی شے نہیں ہے جو یہ لوگ سمجھتے تھے مشرکان مکہ، اور اللہ نے کس طرح سے یہ چیز معاملہ پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی سے ریونج نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے تو بالکل بھی نہیں لیا، سب کو عام معافی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اور سب سے اچھی بات عثمان بن طلحہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی واپس کرے، اور بولے کہ تمہارے پاس ہی اے عثمان یہ ہمیشہ رہے گا، تمہاری ہی نسل سے، جو آج تک بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ کتنی بڑی سچائی ہے قرآن کی۔ جی، یہاں تک کسی کو کچھ اور شیئر کرنا ہے، کچھ بولنا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَيَاكِ بِالْخَيْرِ بعید، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی۔ اس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہوئے، ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی اب ایمان لائے۔ ابو قحافہ یاد ہے، یہ ابو قحافہ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹارٹنگ پیریڈ میں آزاد کرتے تھے غلاموں کو، تو یہ کمنٹ کرتے تھے کہ کیا ہے یہ غریبوں پر سپینڈ کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہوتا تھا کہ تم اس پر کرو۔ تو سورۃ اللیل کی وہ آیت ہے نا
کہ میں تو اسپینڈ کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، میں تو بس اللہ کے لیے اسپینڈ کرتا ہوں، تو فسوف یرضا. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینٹنسز اللہ نے ریکارڈ کیے، نام نہیں ہے مگر ان کے باتیں جو ہے نا کہ اب تو ہم غار میں جب تم میں سے دو میں سے ایک ساتھی تھے، ٹھیک ہے، تو ان کی یہ شرف دیکھیے سبحان اللہ. یہاں پر بھی سورۃ اللیل میں بھی انہوں نے جب کہا کہ ہاں میں تو اسپینڈ کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فسوف یرضا، ہم اللہ تعالیٰ بھی عنقریب ان سے راضی ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ بھی اس موقع پر یعنی غزوہ فتح مکہ کے ٹائم پر وہ اسلام قبول کر لیے. اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. پھر مردوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر عورتوں سے بیعت لی، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لائیں گی، اور کسی بھلی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی، جو سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 ہے. ٹھیک ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ شروع ہو رہی ہے سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12. تو جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی عورتیں جو ہے نا اسلام لا کر بیعت پر آتی تو ان پر کس پر عورتوں سے بیعت کیسے ہوتی تھی ہم کو معلوم ہے، کلامی بیعت ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ نہیں کرتے تھے بلکہ زبانی طور پر ہوتی تھی بیعت. اور کس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز میں کوئی شریک نہیں کرے گی، چوری نہ کرے گی، زنا نہ کرے گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لائے گی، اور کسی بھلی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے گی. اس دن بیعت کرنے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ بھی تھیں. وہ نقاب لگا کر اور بیز بدل کر آئیں. دراصل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے انہیں اپنی جان کا ڈر تھا. جب ان کی بیعت پوری ہو چکی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا کہ جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں والوں سے بڑھ کر پسند رہا ہو، اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، معاملہ بالکل ایسے ہی ہے. اب عورتوں سے بھی بیعت لی گئی. اس موقع پر ہند بن عتبہ جو غزوہ احد میں شامل تھی، جو ہے نا اپنے بھائی، اپنے والد اور اپنے چچا کا بدلہ لینے کے لیے آئے تھے. ہم کو معلوم ہے جو ہے نا وحشی بن حرب کو ان لوگ اپوائنٹ کرے تھے یہ اور ان کا مالک کہ تم کو آزادی دیں گے تم اگر حمزہ کو قتل کریں گے. تو اور انہوں نے کیا کیا تھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی کے ساتھ کہ ان کے کان ناک نکال کر سبحان اللہ وہ کاٹے گئے اور پھر ان کا کلیجہ نکال کر یہ کچا چبانے کی کوشش کری. ہند بن عتبہ ابو سفیان کے وائف. تو اب اس موقع پر انہوں نے نقاب لگا کر تھے، حرکت سے شرمندہ تھے، ٹھیک ہے، پاسٹ میں جو انہوں نے ایسی حرکت کی تھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو چھپا کر بھیس بدل کر آئی تھی. پھر اس کے بعد جب بیعت ہو گئی مکمل تو انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بتائی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کے روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا کہ جس کے ذلیل ہونے کا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے سے بڑھ کر پسند رہا ہو، اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا عزیز ہونا یعنی مجھے اتنا زیادہ پسند ہے جس آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر ہے، اتنا زیادہ پسند کوئی اور خیمہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے، یہ بات بالکل سچی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے. جسٹ امیجن کریے یہ منظر، مردوں میں سے کئی لوگ اب اس وقت اسلام قبول کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر
لوگوں کو بات پہنچا رہے تھے اور بیعت بھی مکمل ہو رہی تھی۔ عورتوں سے مصافحہ کے بغیر صرف کلام کے ذریعے بیعت ہوتی تھی۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ہجرت کا اجر لے گئے۔ سبحان اللہ، یعنی ہجرت ہو گئی اب، کیونکہ فتح مکہ کے بعد مکے سے ہجرت نہیں، اب مکے سے کوئی ہجرت نہیں، جو تھا وہ اہل ہجرت لے گئے، ہجرت کا اجر جتنا اجر تھا وہ لے گئے۔ البتہ جہاد اور نیت ہے، اور جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم نکل پڑو۔ تم جہاد کر سکتے ہو، یعنی اللہ کے راستے میں نکل کر جب بھی کہا جائے تو جب نکلو تم کو اجر ملے گا۔ اب جو اجر اہل ہجرت کا تھا، وہ جو فتح مکہ سے پہلے جتنے لوگ ہجرت کرے ان کو جو ہے نا ہجرت کا اجر مل گیا۔ اب کوئی ہجرت نہیں فتح مکہ کے بعد۔ مجرمین کے خون رائیگاں قرار دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کچھ اکابر مجرمین کے خون رائیگاں قرار دیے گئے، یعنی ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، اور حکم دیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے سے لٹکے ہوئے بھی پائے جائیں تو بھی ان کی گردن مار دی جائے، یعنی کچھ لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کی وجہ سے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ اب ان میں سے بعض پر تو کلمہ عذاب برحق ہوا اور مارے گئے، اور بعض پر اللہ کی عنایت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ مارے گئے ان کے نام یہ ہیں: ابن قتل، مقیس بن سبابہ، حارث بن نفیل اور ابن قتل کی ایک کنیز، اور کہا جاتا ہے کہ حارث بن طلحہ الخزاعی اور سعد کو بھی مارا گیا، جبکہ سعد کے بارے میں احتمال ہے کہ وہی ابن قتل کی کنیز رہی ہے، لہٰذا کل 5-6 افراد ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ یہ ٹوٹل 5 یا 6 ہے جس میں نام ابھی جو پڑھے گئے تھے ان کو مارا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ لوگ اگر کعبے کے خلاف کے اطراف بھی، یعنی اتنا قریب بھی رہے، کعبے کے پاس بھی رہے، تبھی بھی ان کو مارا جائے۔ ٹھیک ہے، ان کو مارا جائے، اور یہ 5 اور 6 افراد تھے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی جو پہلے بھاگے یا چھپ گئے، پھر ان کے لیے امان حاصل کی گئی اور وہ آ کر مسلمان ہو گئے، تو وہ یہ تھے: عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اکرمہ بن ابی جہل، حبار بن اسود اور ابن قتل کی ایک دوسری کنیز، کل 4 افراد، اور کہا جاتا ہے کعب بن زہیر اور وحشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ، یہ کل 7 افراد تھے۔ کچھ اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے تھے، حالانکہ ان کے خون رائیگاں کا قرار نہیں دیے گئے، یعنی ان کا حکم نہیں ہوا قتل کرنے کا، مگر پھر بھی وہ ڈر کر چھپ گئے تھے۔ ان میں سے نام یہ ہیں: صفوان بن امیہ، زہیر بن ابی امیہ اور سہیل بن عمر، پھر یہ سب مسلمان ہو گئے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ سبحان اللہ، یہ ہوا معاملہ 5-6 افرادوں کے لیے کمپلیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ ان لوگ کہیں پر بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہرحال ان کو قتل کیا گیا، اور بعض لوگوں پر اللہ نے عنایت فرمائی جو لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے، جس کے بارے میں ابھی جو پڑھا گیا 7 افراد تھے یہ، جس میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اکرمہ بن ابی جہل، حبار بن اسود اور ابن قتل کی ایک دوسری کنیز تھے، یہ کل 4 افراد، اور پھر کعب بن زہیر، وحشی بن حرب، ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ، ان سب کو بھی معاف کر کے یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کو معاف کر دیا گیا۔ پھر کچھ اور لوگ جو ہے نا چھپ گئے تھے ڈر کے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا گیا۔ وہ کون تھے؟ صفوان بن امیہ، زہیر بن ابی امیہ اور سہیل بن عمر، پھر بعد میں یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تم لوگ جب آپ دیکھیں کہ اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہوئے اور سب مسلمان ہوتے گئے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی قربانیوں کے بعد، کتنے صبر کے بعد یہ اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ تو ہم یہیں تک رکھتے ہیں آج کا سبق، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے بولنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے اکٹھے ہونے کو اللہ قبول فرمائے، اور جو پڑھ رہے ہیں اس سے ہماری زندگیوں کو بدلے ہم، اور لوگوں کو معاف کریں، عفو اور درگزر والا معاملہ کریں، لوگوں کو ان کی غلطیوں پر پکڑے نہیں، اور امید اللہ سے رکھے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.